میں اب کامریڈ نور ظہیر کو بلانا چاہوں گی. You know, as everyone by now who didn't know her also knows that she's Comrade Sajjad Zahir's daughter. She's been a huge inspiration for all of us. I learn from her every day as she encourages me to think, speak, write and act for the betterment of humanity. Comrade Noor Zahir. بہت شکریہ دوستوں. سب سے پہلے تو آج سجاد ظہیر ابا کو اس طرح سے یاد کرنے کے لیے بہت شکریہ لندن اردو وائس کا، جو ہمارے پروگریسو وائسز انٹرنیشنل کے ساتھ پہلے سے کھڑے رہے ہیں، اور آج خاص کر کے اس پروگرام میں یوسف اور اکرم کامریڈ، شکریہ بہت. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور اصل میں دیکھا جائے تو اب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ کے علاوہ. کچھ ایک باتیں ذاتی جو ابا کے گھر کی، ابا کے ساتھ 15 برس کی تھی جب ابا کا انتقال ہوا، تو اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گی کچھ ایک باتیں جنہوں نے مجھے جو کچھ بھی میری سمجھ ہے وہ بنایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابا کے اوپر کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپٹل کے علاوہ دا ہولی فیملی اینگلز کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کا بہت اثر تھا، اور وہ اکثر اس کو کوٹ بھی کرتے تھے اور ہمیشہ یہ بات درست کرتے رہتے تھے کہ ہولی فیملی سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید ہولی ٹرینٹی کی بات ہے، مدر میری، جیسس کرائسٹ اور دا ہولی گوسٹ کی. اور وہ ہمیشہ یہ بتاتے رہتے تھے کہ ہولی فیملی وہ بنیادی گروپ ہے جس پر سماج کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک پریوار، ایک گھر، میاں بیوی اور بچے. تو ان کی ایک جیسی تعلیم ہونا اور ان میں ایک جیسی سمجھداری ہونا، ان میں یونٹی ہونا، وہ کتنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا. اور وہ اس کی تعلیم ہمیشہ ہم لوگوں کو اس طرح سے دیتے تھے کہ صرف یہ مت سمجھو کہ تمہارے والد کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں تو اس لیے اس کا ایک تمہیں فائدہ مل رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ عزت کس وجہ سے مل رہی ہے، اور اس پر چلنے کی، سوچنے کی، سوال کرنے کی ہمیشہ ہمت رکھو. تو گھر میں ہمیشہ یہ ماحول رہا کہ سوال کر سکیں ہم لوگ اور ابا سے سیدھے بات چیت کر سکیں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب میں شاید 11 برس کی تھی، ہم لوگ لکھنؤ میں رہتے تھے. ابا کو دلی بلا لیا گیا تھا، پارٹی نے بلا لیا تھا حیات اور نیو ایج نکالنے کے لیے، جو پارٹی کے 2 پیپرز تھے. تو وہ گھر آئے اور کہنے لگے اب تم 11 برس کی ہو گئی ہو، لائبریری میری جو ہے اس میں سے تم کوئی سی بھی کتاب لے سکتی ہو. اور 11 برس کی ہونے کی وجہ سے میں نے لائبریری میں جا کے جو پہلی کتاب نکالی وہ لیڈی چیٹرلیز لور تھا. تو اس پر امی نے فوراً اعتراض کیا اور مجھے کہا نہیں، یہ تم کتاب نہیں پڑھ سکتی ہو. اور میں نے انتظار کیا کہ ابا دوبارہ لوٹ کر کے آئیں اور پھر ان سے شکایت کی جائے کہ امی نے یہ. اور امی اور ابا کی پہلی بڑی بحث میں نے تب دیکھی کہ ابا کس طرح سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے. ابھی مارکسزم کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ مارکسزم کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور تنقید بھی کرنی چاہیے. بہت صحیح بات، صرف تاریخ پہ نہیں بلکہ بنیادی تھیوری پہ بھی جو کمیاں رہ گئی ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. تو میں یہ بات کہوں گی کہ فیمنزم کا جو گھر میں ہمارے مقام تھا، اور جس طرح سے ہم لوگ 4 بیٹیاں اور امی، تو ایک طرح سے مطلب سپر میجورٹی میں ہم لوگ تھے. تو اس میں کس طرح سے ہم لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ فیمنزم کی کیوں ضرورت ہے، کیوں بار بار اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں ابا نے اس وقت بھی یہ تسلیم کیا کہ مارکسزم اس کی بات نہیں کرتا،
شاید اس وقت ضرورت نہیں تھی جس وقت مارکس داس کیپٹل یا دوسری کتابیں لکھ رہے تھے, اپنی تھیوری کو انجام دے رہے تھے, لیکن آج ضرورت ہے, تو اس لیے اس کی بات آج ہوتے رہنی ضروری ہے. اسی طرح سے ہم لوگ آج بات کریں, انوائرمنٹ کی بات نہیں ہے, کلائمیٹ چینج کی بات نہیں ہے مارکس کے یہاں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آج کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس پر بات کریں اور اس پر ضرور تنقید کریں اور اپنی رائے بنائیں اپنے طریقے سے, مارکسسٹ سوچ سے ہم سوچیں کہ کلائمیٹ چینج کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے, کس طرح سے روکا جا سکتا ہے, کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہومو سیکسوالٹی کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے آج اگر ہم دیکھیں تو کسی ایک چیز جس کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا کریں گے, اس کو ایڈریس مارکس نے نہیں کیا ہے. گلوبلائزیشن پر کوئی بات نہیں ہے, لیکن گلوبلائزیشن کے بنا آج ہم سوچ نہیں سکتے اکانومی کے بارے میں. تو کیسے اس کو ایک مارکسسٹ ایڈریس کرے گا, کیسے اس کو سمجھے گا, اور کیسے اس میں مزدور اور ورکر اور کسان طبقہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. گلوبلائزیشن کا آج ہمارے سامنے صرف مطلب یہ آ گیا ہے کہ ایم این سیز آئیں گے غریب ملکوں میں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, وہاں جائیں گے, اپنی فیکٹریاں لگائیں گے کیونکہ لیبر سستا ہے, لیبر شاپنگ پر ایک طرح سے نکلیں گے کہ کہاں سستا مل رہا ہے, اور وہاں پر وہ اپنی فیکٹریاں لگائیں گے, بنائیں گے کسی جگہ, اسمبل کسی اور جگہ کریں گے, بیچیں گے کسی اور کو, جہاں سے ان کو سب سے زیادہ منافع ہو سکے گا وہاں کریں گے. کمیونسٹ موومنٹ نے, کمیونسٹ پارٹیز نے اس مشکل کو آج تک کیوں نہیں ایڈریس کیا, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں بڑے بڑے کمیونسٹ اکانومسٹ نے بیٹھ کر کے یہ طے نہیں کیا کہ بھئی پاکستان میں جتنی منیمم ویج ہے اتنی ہی منیمم ویج ہندوستان میں رکھی جائے, اتنی منیمم ویج جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہو. ایک غریب ملکوں کے بیچ میں کم سے کم اتنی تو ساجھیداری ہو کہ آپ ہمارے یہاں آ کر کے ہمارے غریب طبقے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی ایک بنیاد تیار کی جائے. وہی بات جو ابھی بار بار ہوئی ہے کہ ہم ڈسکشن کھولیں, اور ڈسکشن کھولنے کا یہ نتیجہ نکلے کہ ہمارے یہاں جو ایکسپلائٹڈ کلاس ہے اس کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. یہ بات ابھی بہت زور شور سے ہو رہی ہے, اور خاص کر کے پاکستان سے جب یہ آتی ہے تو فوراً جو ہیں وہ مولوی اور دوسرے مذہبی جو یہ ہیں وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. مائی باڈی مائی رائٹ. تو ویمنس رائٹس پہ بات ہونی بہت ضروری ہے. ابھی ہماری شگفتہ نے بھی یہ بات کہی کہ بندی لگائے ہوئے اگر نور ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یس, مائی باڈی مائی رائٹ وہ رہے گا. میں ایک دو باتیں اور مائی باڈی مائی رائٹ پہ کرنا چاہوں گی. ہماری بڑی بہن جن کا یاور صاحب نے ابھی ذکر کیا, نجمہ, وہ ایم ایس سی کر رہی تھی, اور ان کی شادی کا بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا, تو اور ہماری بہن نے انکار کر دیا. تو دادی کو بھی خبر پہنچی, تو دادی نے ابا سے پوچھا, میں ساتھ میں تھی, کہ بھئی بننے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے, شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو ابا نے کہا کہ اب کیا کریں, بوبو کہلاتی تھی وہ گھر میں, تو کیا کریں بوبو, نجمہ منع کر رہی ہے. تو دادی نے ہماری بہت حیران ہو کر کے کہا تھا, ہے کیا کہہ رہے ہو, لڑکی اپنے منہ سے منع کر رہی ہے. تو یہ ایک جنریشن میں ابا نے اس چیز کو پلٹا تھا کہ نجمہ کو یہ حق بھی رہے گا کہ وہ کس سے شادی کریں, کس سے انکار کریں, اور ان سے چھوٹی بہن نسیم جب چاہیں گی اور ان کو ایک ہندو مرد سے محبت ہو جائے گی تو وہ اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے. تو یہ دس واز اے چینج ان جسٹ ون جنریشن وچ ابا مینیج. اس کے آگے قدم بڑھاتے ہوئے ابا نے, کیونکہ گھر کو چھوڑا نہیں جا سکتا, دا ہولی فیملی, تو انہوں نے صرف اپنے بچوں پہ نہیں, اپنی امی پہ بھی اپنا مارکسزم, اپنا سوشلزم سمجھانا ان کو شروع کیا. اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ انتقال سے 4 سال پہلے ہماری دادی نے پردہ کرنا چھوڑ دیا, اور وہ بہت فخر سے اس بات کو کہا کرتی تھی کہ وہ بننے میاں نے کہا تو ہم نے سوچا یہ سوشلسٹ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہوگا, تو ہم نے چھوڑ دیا. سوشلسٹوں کی بات انہوں نے مان لی کہ یہ تو صحیح ہوگا. میں ایک بات ابھی اٹھائی گئی روشنائی کے حوالے سے, یوسف نے اٹھائی
کہ ماضی پہ عمارت کھڑی کی جائے تو وہ یقیناً طور پر ریگریسو ہوگی. میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. سجاد ظہیر نے خود یہ ثابت کیا ذکر حافظ لکھ کے کہ ہم کلاسکس کو چھوڑ نہیں سکتے. کلاسیکل ادب جو ہے وہاں ہماری جڑیں پیوست ہیں. تو اور پیڑ وہی آسمان کی طرف بڑھتا ہے جس کی جڑیں گہری اپنی زمین میں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم کلاسکس کو چھوڑے نہیں. ذکر حافظ اپنے آپ میں حافظ کے لیے دلیل ہے اور حافظ کو ڈیفینڈ کرتی ہے, لیکن ابھی اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا ہے اور ہندی کے بہت نامی کرٹک, ابھی ان کا انتقال ہوا, پروفیسر نامور سنگھ, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہندی کا بھی کلاسیکل ادب ہم کیسے اس کو جج کریں, یہ ذکر حافظ ایک طرح سے سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ پورے کلاسیکل ادب کی طرف ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کلاسیکل ادب کو سمجھیں اور اس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں, جو خوبصورت چیزیں ہیں, جو ایستھیٹیکلی ہمیں آگے کی طرف لے جاتی ہیں, ہماری اچھی خواہشوں کو ابھارتی ہیں, وہ انہیں ہم چھوڑے نہیں, انہیں ہم ساتھ لے کر کے اپنے ماڈرن لٹریچر میں بھی ان کو جگہ دیں. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, مجھے معلوم ہے وقت بہت ہو رہا ہے اور چائے بھی تیار ہے, تو چائے پینے کے لیے بھی سب لوگ میرے خیال سے یہ ہو رہے ہوں گے. میں صرف ایک بات برابری کی ابا کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ہماری امی نوکری کرتی تھی, جاب کرتی تھی, تو وہ چلی جاتی تھی صبح 8:30 بجے کے قریب. گھر میں آٹا ختم ہو رہا تھا تو وہ ابا کو کہہ گئی کہ آپ سوری, ایسا اثر ہوتا ہے پیٹریارکی کا. امی ہمیشہ تم کہتی تھی ابا کو, تو دونوں ایک دوسرے کو تم کہتے تھے. تو تم تو گھر میں ہو آج, تو ایسا کرو کہ آٹا لوا لانا. تو ابا مجھے لے کر کے کوئی 4-1 بجے شام کو, کہ بھئی تمہاری ماں آنے والی ہوں گی, آٹا لانے کو کہہ گئی تھی, آٹا گھر میں ہے نہیں, چلو لے آتے ہیں. تو ہم لوگ گئے راشن کی دکان پہ, اور ابا نے شاید 12 کلو یا 15 کلو آٹا تلوایا اور ایک بڑے سے تھیلے میں رکھا گیا. تو ابا جھکنے لگے اس آٹے کو اٹھانے کے لیے, تو جو دکان کا مالک تھا اس نے کہا, نہیں ظہیر صاحب, آپ نہیں, وہ ابھی آدمی آ رہا ہے, کہیں اور سودا پہنچانے گیا ہے, ابھی آ رہا ہے, آ جائے تو میں گھر پہ پہنچوا دیتا ہوں. تو ابا چھوڑ کے اس کو تھیلے کو سیدھے کھڑے ہو گئے اور اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ وہ آدمی کیا مجھ سے بہتر آدمی ہوگا؟ تو وہ تھوڑا سا کھسیا گیا. میں کہا, دیکھو آدمی سب برابر ہوتے ہیں, اور مجھے ضرورت ہے, میرے گھر میں ضرورت ہے, میں اگر خود لے کے جاؤں گا تو میری عزت اس میں کم نہیں ہو جائے گی. ہم لوگ برابری کو ذہن میں رکھیں, ہم لوگ اکنامک برابری کی طرف کام کریں, ہم سوشل جسٹس لانے کے ارادے سے اس برابری کی کوشش کریں, وہ سماج تیار کرنے کی کوشش کریں جہاں اونچ نیچ نہ اکنامک ہوگی, نہ ذات پات کی ہوگی, نہ مذہب کی ہوگی, نہ مرد عورت کی ہوگی, نہ جینڈرز کی ہوگی, اور نہ ان زبانوں کے ذریعے ہم ان ریجن کے ذریعے, ملک کے ذریعے ان نفرتوں کو, اس غیر برابری کو پلنے دیں گے. انقلاب زندہ باد. لال سلام.